لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم. صلوات على محمد وعلى آله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ مختصر سی حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کر دیا، لیکن عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، یہ آواز میری جہاں جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے اور جہاں جہاں سے بھی لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس ایام عزا کے آخری دن میں اس پیغام کو سماعت کرنے کی کوشش کریں تاکہ آج کے بعد آنے والے ایام عزا تک ہماری کردار سازی ہو سکے اور پھر ایام عزا میں ہم اپنے قلب کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکیں اور اپنے تئیں فیصلہ کر لیں کہ کل تک ہم گناہوں میں آلود تھے تو آج ہم میں کتنی چینجنگ ہوئی، کل تک ہم بے حیائیوں میں مبتلا تھے تو آج ہم کتنا اللہ کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا 2 مہینہ 8 دن تک متواتر اور مسلسل ہم مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، نوحہ خوانی اور سینہ زنی میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا امام عالی مقام حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی صرف نوحہ خوانی کے لیے چھوڑی ہے
قربانی اپنی صرف نوحہ خوانی کے لیے دی ہے، صرف ماتم داری کے لیے دی ہے، صرف جو ہے مجلسوں کے لیے دی ہے، یا امام کی قربانی کا کوئی مقصد ہے؟ تو جب ہم اس کے اندر جائیں گے اور مقصد حسینی کو ٹٹولیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیکھو حسین کی قربانی جو ہے گناہوں میں آلود ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بیزار ہونے کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے، حرام کاریوں میں مبتلا ہونے کے لیے یہ قربانی نہیں دی گئی ہے، بلکہ حرام کاریوں سے بچنے کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا، بہت سے پیشوا آئے، بہت سے ہادی آئے، بہت سے رہنما آئے، بہت سے لیڈر آئے، بہت سے راہبر آئے، لیکن جو عظمت امام عالی مقام کو ملی، جو عالمی حیثیت اور آفاقی مرکزیت امام عالی مقام کو ملی ہے، وہ کسی دوسرے انسان کو نہیں مل سکی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کسی کے در پر سر جھکائے یا نہ جھکائے، لیکن آج کائنات در حسین پر سر جھکاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جس کے لیے شاعر انقلاب نے آواز دی تھی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج در حسین پر صرف ایک فرقے کا انسان نہیں جاتا، بلکہ انگنت مذہب کے لوگ قبر حسین پر زیارت کر کے اپنی اپنی عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں۔ آج 100 اور 1000 کی بات نہیں ہوتی، بلکہ آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیجئے تو ابھی 40واں گزرا ہے، 40ویں کے موقع پر 3.5 کروڑ افراد کربلا کی سرزمین پہ پہنچے اور اپنی عقیدت کا ثبوت دیا کہ آپ نے اگر انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے قربانی دی ہے اور انسانیت کی بقا کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، تو جس کے قلب میں انسانی قلب ہوگا وہ آپ کے احسان کو فراموش نہیں کرے گا۔ یہ حسین ابن علی کی دین ہے، اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حسین ہے کون؟ حسین صبر کی چٹان کا نام ہے، حسین صبر کے ہمالیہ کا نام ہے، حسین شجاعت کے پیکر کا نام ہے، حسین سخاوت کے دریا کا نام ہے، عبادت کی جان ہے حسین، دین کی پہچان ہے حسین، رسول کا دل و جان ہے حسین، فاطمۃ الزہرا کا پروردہ ہے حسین۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج دین و شریعت نہ ہوتی، آج محمد کا نام اذان میں نہیں لیا جاتا، آج رسالت کو یاد نہیں کیا جاتا۔ یعنی حسین نے اپنی قربانی دے کر دین کو بھی بچایا ہے، رسول کی رسالت کو بھی بچایا ہے، اللہ کی الوہیت کو بھی بچایا ہے۔ لفظوں کو بدل دوں، اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو دین و شریعت ہمارے درمیان نہ رہتا، اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو حق و باطل کا امتیاز ہمارے درمیان نہیں رہتا، اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو حرام و حلال کی تمیز ہمارے یہاں باقی نہ رہتی، اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صرف اجمیر چلیے میرے ساتھ اور خواجہ معین الدین چشتی کی علیہ الرحمہ کی ان 4 ربائی کو ملاحظہ فرمائیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سر داد
سرداد نداد دست درد یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین، یعنی حسینی شاہ ہیں، حسینی بادشاہ ہیں، حسینی دین کو پناہ دینے والے ہیں، دین است حسین کی پناہ است حسینی دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سردار حسین نے سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی۔ حق یہ ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ حسین کی ذات ہے، یہ ہے عظمت حسین۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں گئے تو جنگ کس سے کی؟ لوگ کہتے ہیں 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ حقیقت میں حق و باطل کی جنگ تھی، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ اب حسین نے کس سے جنگ کی؟ یزید سے؟ ظاہراً یزید سے جنگ کی، لیکن حسین کی جنگ یزید سے نہیں تھی، یزیدیت سے تھی۔ اب یزیدیت کو پہچاننے کے لیے 2 منٹ میرے ساتھ چلنا پڑے گا کہ یزیدیت ہے کیا۔ نافرمانی خدا کا نام ہے یزیدیت، یزیدیت نافرمانی خدا کا نام ہے، یزیدیت دین و شریعت کے پامال کرنے کا نام ہے، یزیدیت حق و باطل میں حق و باطل کو ملانے کا نام ہے، یزیدیت خرافات کا نام ہے، یزیدیت گانا اور باجے اور ڈھول تاشے کے شوقین کا نام ہے، یزیدیت کس چیز کا نام ہے؟ تمام گناہوں کے منبع کا نام یزیدیت ہے۔ تو حسینیت کو کیا کرنا چاہیے؟ جس دور میں یزیدیت پنپ رہی ہو، پروان چڑھ رہی ہو، ایسے میں حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس یزیدیت کو مٹانے کے لیے آواز بلند کریں، آواز بلند کرے، صدائے احتجاج کرے، تاکہ یزیدیت کو پامال کیا جائے، حسینیت کو زندہ رکھا جائے۔ اور حسینیت کی شان ہی یہی ہے کہ یزیدیت کو مٹا کر حسینیت کو کے پرچم کو بلند کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یزیدیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور یزیدیت دن بدن عزاداری کے نام پر پروان چڑھ رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا میری جہاں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہوگی اسے بغور سنیے گا کہ حسینی مشن حرام کاری نہیں تھا، بے حیائی نہیں تھا، بلکہ حسینی مشن احقاق حق ابطال باطل تھا۔ حق کو پہنچانا تھا، لوگوں کو حق سے آشنا کروانا تھا، لوگوں کو گناہوں میں آلودہ نہیں کرنا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں عزاداری کے نام پر نامحرم عورتیں مجمع عام میں آ کر کما زنی کرتی ہیں، سینہ زنی کرتی ہیں، بے پردہ عورتیں نامحرموں کے بیچ میں آ کر اسیران حرم کی بے ردائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ آج عزاداری کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہیں سے جائز اور درست نہیں ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خرافات عزاداری میں کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کون اسے نشر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بول دیں گے تو عزاداری کے خلاف ہو جائے گا، اور جب عزاداری کے خلاف ہوگا تو عزادار کافر کا تمغہ ہمیں دے دیں گے، جب کافر ہم بن جائیں گے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عالم بعمل اس بات کی طرف متنبہ کرتا ہے تو سوشل میڈیا سے آواز آتی ہے کہ ہم کیا جانیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جو ہے دور دور تک جو ہے تحقیق کیجئے، یہاں سے ابتدا نہیں ہوئی ہے، کربلا سے ابتدا ہوئی ہے۔ جب کربلا میں حسین کے زمانے میں سب حسین کے ساتھ نہیں تھے تو آج کربلا میں عزاداری منانے والے سب کے سب حسین جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے لائے ہیں۔ کربلا میں کتنے مسلک اور مذہب کے لوگ پہنچتے ہیں؟ بھائی کسی بھی مذہب کا انسان کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں کربلا کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ عزاداری کے نام پر بت پرستی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ، برا نہ مانیے گا، بلکہ عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے اپنی نظر کو کائنات میں دوڑائیے گا، اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ مولوی عرفان صاحب کافر ہو گئے ہیں یا وہ بجا فرما رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فیصلہ دیجئے گا کافر کا، کفر کا۔ لیکن اگر بات صحیح ہے تو قلب میں بٹھا کر آئندہ سال ان خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ بت پرستی کے نام پر ہماری قوم عزاداری کے نام پر بت پرستی کی طرف جا رہی ہے، عزاداری کے نام پر آگ پرستی کی طرف جا رہی ہے، عزاداری کے نام پر انسان اور عبد پرستی کی طرف جا رہی ہے۔ عزاداری میں عبد پرستی نہیں ہے، عزاداری میں بت پرستی نہیں ہے، عزاداری میں آگ پرستی نہیں ہے۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس کو خدا نے پسند کیا ہے اور تمام ادیان پہ اسے غالب کہا ہے، غالب قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہیمفرے کے اعترافات میں پڑھیے تو ایک انگریز رائٹر ہے جس نے کہا کہ ہم نے کائنات کے مذاہب کا جائزہ لیا تو تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب ہمیں ملا تو اسلام، مگر اسلام کے ماننے والے سب سے بدتر ملے۔ آج یہ ایک انگریز رائٹر کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، مگر اسی اسلام کو ماننے والے سب سے بدتر ملے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی کہتا ہے عزاداری کرو، کوئی کہتا ہے مت کرو۔ جو باطل پہ ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، نشر و اشاعت کر رہا ہے کہ یہ کرو جنت میں چلے جاؤ، یہ کرو جنت میں چلے جاؤ، اور ہمارا معاشرہ عزاداری کے نام پر کس کھائی میں جا رہا ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ آج ابھی یہ مخدرات ہیں جو زیارت ان کو شوق ان کو زیارت کا زیادہ ہوتا ہے، خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کے حوصلوں کو بھی بلند کرے۔ مومنین کم جاتے ہیں، لیکن میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ مومنین جو زیارت کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں خدا انہیں توفیق دے اور اس زیارت سے کچھ سبق لینے کی توفیق بھی کرامت فرمائے۔ ہر چیز جو عزاداری کے نام پر آ جائے اسے عزاداری نہیں کہتے، اور ہر چیز فضائل اہل بیت کے نام پر نشر کر دیا جائے اسے فضائل اہل بیت نہیں کہتے۔
تو یہ فضائل کی بات بھی آ گئی ہے تو کسی مجلس میں نے بیان کیا تھا۔ اب ہمیں عقل و شعور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نور سے محمد کو پیدا کیا اور اس نور سے 4 تن کو پیدا کیا جو بنے پنجتن، اور یہی پنجتن تھے جو عرش پر تسبیح الہی کرتے تھے، جن کی تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا تھا۔ 5 کے علاوہ تاریخ میں کسی اور کا تذکرہ نہیں ملتا، اور شب جمعہ میں اللہ جسے توفیق دیتا ہے حدیث کیسا پڑھتا ہوگا تو اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ملائکتی و سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کیا میرے آسمان کے ملائکہ، اے میرے آسمان کے مکینوں، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، ستاروں کی قندیلوں کو روشن نہیں کیا، چاند کو منور نہیں کیا، سورج کو روشن نہیں کیا، ہواؤں کے جھونکوں کو نہیں چلایا، دریاؤں کو روانی نہیں بخشی، دریاؤں میں کشتیوں کو نہیں چلایا، مگر ان 5 کے صدقے میں۔ جناب آدم نے پوچھا پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اگر انہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم بھی عالم وجود میں نہ آتے۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ نئے چہرے کا ذاکر تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ نئے چہرے سے نئی زبان کا سننا میسر ہوگا۔ اب اس نئی زبان میں فضائل کے نام پر خرافات ہوگا یا حقیقت ہوگی، اس کی ہمارے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا اگر ٹائم زیادہ ہو رہا ہوگا، لیکن میں بات اپنی پہنچاؤں گا اور بانی جلوس سے جو ہے معذرت کرتے ہوئے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ یہ جلوس اعضاء ہمارے اور آپ کے درمیان نعمت شہزادی ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور بڑے قد و کاوش کے ساتھ ثانیہ زہرا نے اس عزا کو ہمارے حوالے کیا ہے، اور ہم عزاداری کے نام پر اس عزا کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں۔ حقیقت میں کبھی کبھی یہ ماحول دیکھ کر، یہ معاشرہ دیکھ کر شبیہ تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام رکھا ہوا ہے، گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کبھی کبھی مرنے کا دل چاہتا ہے کہ خدا موت دے دے، اس لیے کہ اب اس بے حیائی کی ہدایت کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہدایت کر سکتا ہے تو ہی ہدایت کر دے، ورنہ موت دے دے، اب یہ بے حیائی دیکھی نہیں جاتی۔ پنجتن کا وجود تھا اور ان کے صدقے میں آدم خلق ہوئے۔ آدم سے کتنے برس کے بعد آخری پیغمبر آئے، آخری پیغمبر۔ تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ مختصر وقت میں میری بات پہنچ جائے اور آپ لوگ اسے توجہ سے سنیے گا۔ اس کے بعد مولائے کائنات آئے، اس کے بعد فاطمۃ الزہرا آئیں، تھے سب سے پہلے مگر آئے بعد میں۔ لیکن کیا کسی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ پنجتن جب عرش اعلیٰ پر تھے یا جنت المقدس میں تھے تو ان کے ساتھ لباس علی اصغر بھی موجود تھا، گہوار علی اصغر بھی موجود تھا؟ آپ بتائیے انصاف سے، تھا موجود؟ نہیں تھا؟ کسی کتاب میں موجود ہے؟ کسی تاریخ میں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ جب نہیں موجود تھا تو جناب عیسیٰ کو دیکھیے، یہ آپ لوگوں کی سنی سنائی جو ہے بات ہے، مبارک پور میں ایک ذاکر نے پڑھا ہے، میں کہنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کے آپ ذمہ دار ہیں۔
جب نہیں تھا تو جناب عیسیٰ کے زمانے میں جناب علی اصغر کے لباس کا دھاگا عیسیٰ کو لے کر عیسیٰ کو دینے والا کون تھا؟ کون لے کر آیا تھا؟ جبریل آئے تھے، میکائیل آئے تھے، اسرائیل آئے تھے، اسرافیل آئے تھے، کون آیا تھا؟ اور کہاں سے وہ دھاگا لے آئے تھے؟ کہنے والے نے کہا جنت میں تھا لباس علی اصغر، اس کے لباس کا ایک دھاگا عیسیٰ کو ملا تو انہوں نے لوگوں کو شفا بانٹنا شروع کر دی۔ مادرزاد نابینا کو بینا بنا دیتے تھے، مادرزاد مبروس کو شفا عطا کر دیا کرتے تھے۔ یہ لباس علی اصغر کے دھاگا ملنے سے یہ شفا بانٹتے تھے۔ اللہ نے ہر رسول کو اعجاز دیا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اعجاز کے ساتھ تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ یہ اعجاز اس لیے تھا تاکہ وہ دکھا سکیں کہ ہم تم جیسے عام آدمی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں اور رسول ہیں۔ یہ لباس علی اصغر تھا، سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کوئی بھی کھڑا ہو کے مجھے کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ یہاں پہ غلط بول رہے ہیں۔ بعد میں میرے یہاں واٹس ایپ وغیرہ پہ جو کوئی بحث مباحثہ مت کریں گے۔ جس کو بھی جو کہنا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے فوراً کہہ دے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب موسیٰ آئے۔ یہ اعجاز عیسوی کا انکار ہے عزاداری کے نام پر، حسین کے شیرخوار علی اصغر کے نام پر۔ جناب موسیٰ آئے، کوئی اعجاز نہیں دیا اللہ نے معاذ اللہ۔ کسی نے لا کر جنت سے گہوارے کی ایک لکڑی دی، گہوارے کی ایک لکڑی دی۔ اس گہوارے کی لکڑی سے جناب موسیٰ اعجاز دکھلانے لگے۔ کبھی پیپل کی پتی توڑتے تھے، کبھی بکریاں ہکاتے تھے، کبھی فرعون کے سامنے اسے پھینک کر اژدہا بنا دیتے تھے۔ دیکھیں، جو فضیلت انبیاء کی ہے وہ فضیلت انبیاء کی بیان کیجئے، جو اہل بیت کی فضیلت ہے وہ اہل بیت کی طریقے سے بیان کیجئے۔ نہ کسی کو اونچا دکھلائیے، نہ کسی کو نیچا دکھلائیے، اس لیے کہ اہل بیت کی ذات ہی وہ ہے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں الا پیغمبر اسلام کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جو ہے کبھی علی اصغر کے لباس کا دھاگا بلند کرتے ہیں، کبھی جو ان کی لکڑی۔ اچھا، گہوارہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ کتنا ہوگا؟ یہی 1.5 میٹر کا لے لیجئے یا 1.5 گز کا لے لیجئے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ 1.5 میٹر زیادہ ہو جائے گا، 1.5 گز جو ہے برابر ہوگا میرا خیال ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اوج ابن اوق سے جب مقابلے کے لیے نکلے ہیں تو جناب موسیٰ کا قد جو ہے 40 فٹ کا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا عصا بھی 40 فٹ کا تھا۔ اب بتائیے کہاں جو ہے 2 فٹ اور کہاں وہ عصا جو ہے 40 فٹ کا بن گیا؟ اچھا، 40 فٹ کے موسیٰ، 40 فٹ کا عصا، اوج ابن اوق کو جب کود کر مارا ہے 40 گز اچھل کر مارا ہے تو اس کے گھٹنے پہ لگی ہے۔ اب بتائیے کہ جو ہے گہوارے کی لکڑی کتنی لمبی تھی۔ تو ہمیں عقل و شعور کے ہوش لینے چاہیے، اور ہر نئی بات پر سبحان اللہ کیا کہنے مولانا، آپ جیسا کوئی بیان کرنے والا نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ آپ تو سبحان اللہ اور واہ واہی کرتے ہیں، لیکن اتنا تو کرتے ہیں کہ کبھی گھٹنوں پہ رہتے ہیں، کبھی پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
لیکن عقل و شعور سے کام لیجئے کہ کیا بات حقیقت ہے اور کہاں تک اس میں سچائی ہے، کہاں تک اس میں خرابی ہے۔ تو یہ ہو گئی دھاگے کی بات۔ اب اسے معجزہ کہیے کہ اتنا بڑا ہو گیا تھا علی اصغر کے گہوارے کی لکڑی کہ وہ عصا بن کر 40 فٹ کی ہو گئی۔ میرا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے تبرکات پر، جس پہ ہم بت پرستی اور آگ پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں دعا میں؟ پروردگار اپنے غلاموں کے غلام کی خاک پا کے برابر بنا دے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اپنے غلاموں کی خاک پا کے برابر ہمیں بنا دے۔ اب ہر مہینے نجس ہونے والی عورت کس حال میں ہے، کردار کیسا ہے، اعمال کیسا ہے؟ امام حسین بن رہی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کائنات میں، امام حسین بن رہی ہے، کوئی معمولی عورت نہیں بن رہی ہے۔ جس نے دین و شریعت کو بچایا ہے اس کی شبیہ بن رہی ہے۔ کبھی یہی عورتیں، دیکھیں یہ منظر کشی میں ہو رہا ہے، اور یہی منظر کشی ہے جو ہمیں بت پرستی کی طرف اور بندہ پرستی کی طرف اور آگ پرستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ سید سجاد بن رہی ہے، عابد شب زندہ دار، مہینے میں ہر مہینے 10 روز جو ہے نماز ترک ہونے والی عورت آج سید سجاد بن رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جو امام حسین بن رہا ہے اسے چوما بھی جا رہا ہے، جو سید سجاد بن رہا ہے اسے بھی چوما جا رہا ہے۔ یہ بتائیے عبد پرستی ہے یا خدا پرستی ہے؟ اب اگر میں نے سکندر صاحب کو چوم لیا ہے تو مجھے کفر کا فتویٰ مت دیجیے گا، میں نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے حرکتیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو یہ بھی خوش فہمی میں رہیں کہ مولانا نے مجھے تعبد بنا دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو بت پرستی کی طرف گیا، عبد پرستی کی طرف گیا ہمارا معاشرہ۔ اب آئیے بت پرستی، ہم منظر کشی کے نام پر کبھی 18 بنی ہاشم کا جنازہ جو ہے پورے میدان میں پھیلا دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ پتلا تو نہیں بنایا، شکل پتلا تو بنایا ہی ہے۔ اس لیے کہ شکل پتلا نہیں بناتے تو پھر ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، پیر میں جوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آپ کے اعظم گڑھ کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے دہنوں کو جو ہے نجس نہیں کرنا چاہتا ہوں ان معصوم اور جو ہے پاک و پاکیزہ ہستیوں کا نام لے کے کہ کیسے کیسے چھوٹے بڑے پتلے پڑے ہوئے تھے۔ جوتے سب کے پیر میں پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، کوئی اسے جا کر صحرا چڑھا رہا ہے، کوئی اسے چوم رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جبکہ ہماری شریعت کہہ رہی ہے نہ تم اشجار کو اپنا خدا قرار دو، نہ انسان کو اپنا خدا قرار دو، نہ کسی مورتی کو اپنا خدا قرار دو، نہ کسی بت کو اپنا خدا قرار دو۔ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس بت پرستی سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کیمرے کے ذریعے میری گفتگو جہاں جہاں بھی جا رہی ہے، تمام افراد اس بات کو سن لیں، اور جو بھی ان خرافات میں حصہ لیتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، چاہے بنانے والا ہو، چاہے جو ہے بے سمجھے بوجھے صحرا چڑھانے والا ہو یا اس کو چومنے والا ہو۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ گنہگار وہ ہے جو اس قسم کی شبیہیں بناتا ہے، شبیہ کے نام پر بت پرستی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب آئیے آگ پرستی۔ میں بانی مجلس، بانی جلوس سے بہت ہی معذرت کے ساتھ جو ہے اپنے بیان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے وقت لمبا ہو رہا ہے اور مجھے بات پہنچانی ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہے 12 بجے تک جلوس ختم ہو جائے گا کنویں پہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔
عبد پرستی ہو گئی، بت پرستی ہو گئی، آگ پرستی۔ آگ پرستی کیا ہے؟ 18 بنی ہاشم کے تابوت نکلتے ہیں، 72 تابوت نکلتے ہیں 72 شہداء کے۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مبارک پور میں ہو رہا ہے یا شیولی میں ہو رہا ہے یا کہیں کسی اور مقامات پہ ہو رہا ہے۔ جو میں نے منظر دیکھا ہے اسے بیان کرنے کا حقدار میں ہوں۔ تو ہر تابوت کے ساتھ مشال لے کر آدمی چلتا ہے۔ مشال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہیں گے امام کا جنازہ جا رہا ہے، 18 بنی ہاشم کا جنازہ جا رہا ہے، رات کی تاریکی میں جا رہا ہے، 72 شہداء کا جنازہ جا رہا ہے۔ اچھا تو یہ مشال جب آپ نے رکھی لی ہے تو جتنی لائٹیں اور مرکریاں ہیں سب کو بجھا دیجئے۔ بھائی اجالے ہی کے لیے مشال جلائی جاتی ہے نا۔ اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اندھیرے میں جنازہ نہیں لے جایا جا سکتا تو ساری لائٹیں بجھا دیجئے، صرف مشال کی روشنی میں جو ہے تابوت لے جائیے۔ اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اب بتائیے کہ امام سید سجاد نے رات کی تاریکی میں آ کر شہداء کو دفن کیا تھا یا دن کے اجالے میں؟ تاریخ بتاتی ہے سید سجاد نے دن کے اجالوں میں بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر تمام شہداء کے لاشوں کو سپرد خاک کیا تھا۔ تو پھر یہ مشال کیا ہے؟ اچھا تابوت ہے، یہ شبیہ جنازہ ہے، لیکن اب اس کو لے چلنے کے لیے، اس کے سامنے مشال لے جانے کے لیے ہم ہی جیسے نااہل مولوی اور ذاکر کہتے ہیں کہ 18 بنی ہاشم کو بنا لیجئے۔ 18 بنی ہاشم کا تابوت چل رہا ہے، 18 بنی ہاشم مشال لے کر چل رہے ہیں۔ یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ جس کا تابوت چل رہا ہے وہی مشال لے کر چل رہا ہے یا نہیں؟ میرا جنازہ چل رہا ہے، میں ہی مشال لے کر چلوں گا؟ شبیہ بنائی ہے، یہ شعائر اللہ ہے، یہ شعائر عزا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تبرکات عزا شاعر عزا ہے، ان کا احترام ہم پر لازم و ضروری ہے۔ ان شاعر عزا کے ذریعے ہمیں لوگوں کو بت پرستی اور عبد پرستی اور آگ پرستی کی طرف مائل نہیں کرنا ہے۔ اچھا یہ مشال لے کر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جہاں تابوت چومتے ہیں مشال سے لو جو نکلتی ہے اسے بھی جو ہے اسے بھی چوم رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جو ہے حاجی سکندر صاحب کے سر کے اوپر کیوں چوم رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کے سائے میں دیکھیے کچھ بھاپ اٹھ رہی ہے لور کی شکل میں، تو اس کی لمحے لوگ لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آگ پرستی ہو گئی خدا کے واسطے، خدا کے واسطے للہ۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں، سچے عزادار ہیں، سید الشہداء کے فاطمۃ الزہرا کے لال کے ماتم کرنے والے ہیں، ان کے لال کا سوگ منانے والے ہیں، تو خدا کی قسم ان بدعتوں اور خرافاتوں کو ختم کیجئے تاکہ سچے ہم عزادار کہلا سکے اور سچی عزاداری ہماری فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ بس گفتگو کو تمام کیا، میں نے اپنی بات پہنچا دی۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے، خرافات کو پھیلانا آپ کا کام ہے۔ کلہم رائن و کلہم مسئولون، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا اور ہر انسان اپنے عمل کا مسئول ہوگا۔ حسین نے مدینے سے نکل کر کربلا تک کون سا پیغام پہنچایا؟ امر بالمعروف نہیں عن
المنکر، یزیدی پیغام پہنچا چکا ہوں کہ یزیدی مشن کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ اب حسینیت کو سمجھنا ہو تو اسے بھی سمجھ لیجئے۔ حسینیت اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، حسینیت دین و شریعت کی بقا کا نام ہے، حسینیت حق و باطل میں امتیاز کا نام ہے، حسینیت بے پردگی کا نام نہیں ہے بلکہ خواتین کو پردہ دار بنانے کا نام ہے، حسینیت انسانوں کو بے حیائی میں غوطہ زن کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ بے حیائیوں سے نکالنے کا نام ہے، حسینیت دین کو بچانے کا نام ہے، حسینیت نے دین کے پرچم کو لہرایا ہے، حسینیت نے رسول کے نام کو باقی رکھا ہے، حسین نے الوہیت کے نام کو باقی رکھا ہے۔ اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ آتی۔ بس گفتگو کو تمام کیا۔ آج ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت علیہ السلام کے پدر کی شہادت ہے۔ زمانے کا امام آج یتیم ہو گیا، جسے معتصم میں عباسی نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ یہ اماموں میں سب سے کم سن امام تھا جسے شہید کیا گیا، لیکن میں اپنے آقا امام حسن عسکری سے کہوں گا، آقا آپ کا جب جنازہ اٹھا، عمراء روسا فقراء غربا سارے کے سارے موجود تھے، پورا سامرا بند تھا، اہل سامرا آپ کی تشییع جنازہ میں شریک تھے، لیکن مولا ذرا کربلا میں آئیے، حسین کا لاشا زمین کربلا پر بے گورے کفن پڑا ہوا ہے، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں۔ عزادارو، آقا حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ بعد شہادت اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ بیویاں لاشائے شہداء کو دیکھتی ہوئی مقتل سے روتی پیٹتی گریہ کرتی ہوئی پشت گردن ہاتھ بدھائے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل کہتا ہے زینب نے بھیا کے لاشے کو دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا میرے بچائے حسین، اگر زینب کے سر پر رضا ہوتی تو تیرے لیے بطور کفن ڈال دیتی، لیکن ہائے بھیا ظالموں نے میرے سروں سے چادریں بھی چھین لی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج 8 ربیع الاول ہے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے رہا ہو کر کربلا آیا اور کربلا سے رخصت ہو کر آج ہی کی تاریخ میں مدینے کے دروازے پہ آ گیا۔ جب مدینے کے در و در دیوار دکھائی دینے لگے، بیویاں بے چین ہو گئی، آنکھوں سے اشک برسانے لگی۔ یہی وہ مدینہ ہے جہاں پر ہم رہتے تھے، ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے جوان بوڑھے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے سروں پر والی و وارث کا سایہ تھا۔ آج یہ مدینہ جس میں ہم داخل ہو رہے، آج ہمارے پاس کوئی نہیں۔ شاید دل کی حرکت نے زینب ام کلثوم، جناب ام کلثوم کو یہ مرثیہ پڑھنے پر آمادہ کیا۔ اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم یہاں سے نکلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہمارے سروں پر ہمارے والی و وارث کا سایہ موجود تھا، لیکن آج ہم ایسے عالم میں تجھ میں داخل ہو رہے ہیں، نہ ہماری گودیوں میں ہمارے بچے ہیں، نہ ہمارے سروں پر والی و وارث کا سایہ ہے۔ زینب روضہ رسول پہ آئی، بھیا ارے میں لٹ کے آ گئی نانا، بھیا کو کربلا میں کھو کر آ گئی نانا، حسین کی امانت کو قید خانے میں چھوڑ کر آ گئی نانا۔
انا للہ